بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے، کیا کرے، علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے، کیا پڑھے؟ صحیح وقت کب ہے؟ کب؟ اسکول میں ڈالنے کے وقت؟ کبھی؟ کئی لوگ دیگر جواب دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کیا بڑا بن کے کیا بنے، کہ ڈاکٹر بنے، کہ انجینئر بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں کے ایگزام کے پہلے 2 سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا، تو 8ویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کچھ لوگ کہتے نہیں، جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا، میں جب بچے کے اسکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں، جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں. یہ صحیح وقت ہے، یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے، سنگر بنے، تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے. ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر، تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں. ایک ہے خوبصورتی، دوسرا ہے دولت، تیسرا ہے اچھا خاندان، اور چوتھا ہے نیکی، اچھے اعمال. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال. باقی 3 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال، اچھے اعمال، دینداری. جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم. ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہے، جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائے. سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید. ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری بات ہے نماز پڑھنا، تیسری ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی ہے روزہ رکھنا، اور 5ویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں. جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں، عجم ہیں.
وہ عربی نہیں جانتے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں، اس دیش میں، ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے۔ تلاوت کرنا اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو ثواب آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے وہ ثواب ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنا۔ اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے، لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے۔ سب سے بہترین تحفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ۔ اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ، پڑھنا اور سمجھنا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے علاوہ سمجھنا، تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے۔